برادران اسلام، آپ تمام حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آل انڈیا صوفی علماء کونسل آج 3 سال سے مسلمانوں کی خدمت کے لیے شب و روز مصروف عمل ہے، اور کونسل کی جانب سے کئی مسائل کو جو ہے نا اٹھایا گیا، حکومت سے رجوع کیا گیا، اور الحمدللہ کئی مسائل حل بھی ہوئے ہیں اور کچھ حل طلب بھی ہے۔ اسی کے سلسلے میں ہم نے وقف بورڈ سے بارہا یہ اپیل کی کہ شہر کے قبرستانوں میں نگران کاروں کی جانب سے من مانے رسومات وصول کی جا رہی ہیں۔ افسوس صد افسوس کہ ہمارا وقف بورڈ اس جانب توجہ دینے کے بجائے جو ان کی توجہ اس جانب مبذول کروا رہے ہیں ان کو یہ دشمن سمجھ بیٹھے۔ اب یہ کتنی بڑی ستم ظریفی کہی ہے آپ کہ پھر کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے نا ہم سے تعمیری جو ہے نا ہمارے ساتھ تعاون کیجیے۔ اب بتائیے، آپ جو قبرستانوں میں منمانے رسومات وصول کی جا رہی ہے اس کی آپ کو اطلاع دینا، یہ تعمیری جو ہے نا ہمارا رول ہے یا تنقیدی رول ہے؟ اور تنقید برائے تعمیری رول ہے، یہ آپ کے اوپر ہم کوئی نشانہ نہیں لگا رہے ہیں۔ اور پھر وقف بورڈ کی جانب سے بارہا یہ اعلان کیا گیا ہے کہ جو بھی خبر کے لیے ہمارے چیئرمین صاحب کا یہ اعلان ہے کہ زمین اللہ کی ہے، اور میت والوں کے گھروں کا بھی جو ہے نا انہوں نے تذکرہ کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو بھی زمین کی قیمت لی جائیں گی ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو ہم چیئرمین صاحب سے یہی پوچھ رہے ہیں کہ آپ ابھی تک کتنوں کے خلاف کارروائی کی ہے؟ ایک دو کے نام بتائیے۔ حد تو یہ ہو گئی کہ گندم گڑے کے قبرستان کا جو نگران کار ہے، جس کی وجہ سے شہر حیدرآباد کے مسلمان پوری دنیا میں رسوا ہو گئے، آپ ابھی تک اس کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، آپ اس کو معطل نہیں کر سکے ابھی تک۔ تو اب دوسرے جو ہے نا نگران کاروں کے تعلق سے سوچنا ہی غلط ہے۔ ہم اس جانب آپ کی توجہ جو ہے نا مبذول کروا رہے ہیں تو ہم آپ کی نظروں میں کھٹکنا شروع ہو گئے، اور آپ پہاڑی شریف میں جو قبرستان کے لیے جگہ بتائے اور کونسل کی جانب سے وہاں پر جو معائنہ کیا گیا، جو وہاں پر جائزہ لیا گیا، تو آپ سے ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ 6 سال پہلے جو قبرستان کا اعلان ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ جتنے ناظرین سن رہے ہیں، آپ جو ہے نا حق ایمانو ہمارے الفاظ اور چیئرمین صاحب کے الفاظ کو آپ بغور جو ہے نا سنیے۔ اب کل کی تاریخ میں چیئرمین صاحب کے جو ویڈیو وائرل ہوئے ہیں اور وہ جس انداز میں گفتگو کیے ہیں آپ کے سامنے ہیں، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمارے ان سوالوں کا انہوں نے ایک بھی جواب نہیں دیا، بلکہ الٹا انہوں نے جو ہے نا ہاتھ یوں کر کے بتایا کہ میرا ہاتھ ہر پارٹی میں اوپر ہے۔ تو اب یہاں پر 2 معنی نکلتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اس ہاتھ سے جو ہے نا دے کے کرسی کو بچا رہے ہیں، یا پھر اور ایک معنی جو ہے نا آپ کے جو ہے نا قبیلے کا نکلتا ہے کہ صرف چلتا ہے اور اس سے ہٹ کے کچھ ہوتا نہیں۔ یہ 2 معنی نکلتے ہیں۔ اب ماں باقی ہمارے چیئرمین صاحب بہت قابل ہے اور بہت جو ہے نا تعلیم یافتہ ہے، سمجھدار ہیں، اب وہ کیا معنی سے یہ ہاتھ اوپر بتائے وہی بہتر جانتے ہیں۔ میرا دوسرا سوال ہے کہ قیمت لینے والے نگران کاروں کے خلاف آج تک کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ میں آج صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات۔ اور گندم گڑے کے قبرستان کا متولی کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا گیا؟ اور چیئرمین صاحب یہ بارہا اعلان کیے ہیں کہ زمین کی قیمت لینے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ میں آپ کو ثبوت بتا رہا ہوں، دائرہ میر مومن میں ایک خبر کی قیمت 7,000 روپے لی جا رہی ہے، اور جب وہ بچہ گڑ گڑانے لگا تو اس کو جو ہے نا آپ 6,200 روپے لے کر اس کو جو ہے نا زمین کی جو ہے نا جگہ دی گئی ہے۔ یہ ویڈیو ہے، آپ سنیے، یہ ثبوت ہے، اور یہ اس بچے کی یہ درخواست ہے جو غریب ہے، جو ہمارے پاس آیا، ہمارے پاس سے کفن کا اور مکمل سامان ہم جو نا مفت میں دیے، اور حضرت مولانا صادق محی الدین صاحب نے سفارش کیے تھے۔ یہ حالت ہے۔
6,200 रुपये वहाँ पर लिए गए साहब बोल रहे थे हमको। हाँ। तो मैं कम करिए बोल अब ऐसे आपके सामने मैं कई सबूत पेश कर सकता हूँ जो मुसलसिल वक्फ बोर्ड की जानिब से मुसलमानों को धोखा दिया जा रहा है। और 6 जून की मीटिंग में जो ऐलान किया गया था और जो अखबारात में महफूज है, ये अखबार के जो ना कटिंग है, ये तराशा है, ये सियासत अखबार 6 जून है, और इसमें ये ऐलान किया गया है कि गरीब व नादार मुसलमानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। गरीब नादार मुसलमानों को 5,000 रुपये दिए जाएंगे। यहाँ पर गुरबा का जुमला है और नीचे यहाँ पर गरीब व नादार का यहाँ पर जुमला मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। ये 6 जून का अखबार है। और अब जब हम हेल्पलाइन से रुजू होते हैं तो पहला सवाल ये किया जाता है कि आप मरहूम के कौन हैं। तो अगर कोई कहता है कि मैं भाई हूँ या बेटा हूँ तो फौरी ये जवाब दिया जा रहा है कि ये लावारिसों के लिए है। और ये लावारिसों का जुमला सिर्फ हेल्पलाइन से नहीं है बल्कि न्यूज़ 18 उर्दू पर जनाब मलिक मोहतसिम साहब से जब डिबेट हुआ है, मेरे बहस हुई, तो उन्होंने भी यही जुमला इस्तेमाल किया था कि लावारिसों के लिए दिए जा रहे हैं और ऐलान कर दिया आप गरीबों का। तो अफसोस सद अफसोस, मुसलमानों की मैयतों के साथ इतना घिनौना मजाक वक्फ बोर्ड का, इतना घिनौना मजाक। हाँ, आखिर क्या ईमान हो क्या गया है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप बात करें कि अल्लाह का वास्ता देते हैं, मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये अल्लाह से डर रहे हैं आप, ये अल्लाह से डर रहे हैं आप कि एक मुसलमान की मैयत घर में पड़ी हुई है, आपका इंस्पेक्टर वहाँ पर आता है, पूरा लिख लेके जा रहे हैं आप, दस्तखत ले ले रहे हैं, और जहाँ खबर खुदरी वहाँ पर जाके फ़ोटो उतार रहे हैं आप, और उसके बाद कहा जा रहा है कि ये लावारिसों के लिए है। मेरे भाइयों नाजरीन, गौर कीजिए आप ये अल्फाज के ऊपर, और मैं हर बार मैं सबूत के साथ आपके सामने रखता हूँ। ये घोंडा मजाक किया गया मुसलमानों के साथ। और पहाड़ी शरीफ के क़ब्रस्तान के लिए हमने यही कहा था कि आप जो क़ब्रस्तान का तयन किए हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले आप 6 साल पहले आप जो है ना ऐलान किए थे कि यहाँ पर क़ब्रस्तान जो है ना बनेगा, आज तक ये गाड़ी नहीं ली। फिर वो क़ब्रस्तान कहाँ है, और फिर ये अब जो नई जगह बताई गई है तो इसके जो ना डॉक्यूमेंट्स क्या है, इसका सर्वे नंबर क्या है, और बाजू जो है ना डिफेंस है, और इधर जो ना 3 फेस करंट है, और 10 एकड़ आप जो है ना बता दिए हैं। तो इसको पूरी आप क़ानूनी शक्ल देकर यहाँ पर काम शुरू कीजिए आप। हम ये मुतालबा किए थे। अब आप उसका ये असर लेके आप हमारे ख़िलाफ़ आप जो है ना मुकदमा दर्ज कर दिए, बहुत अच्छा करे, वेलकम, खुशामदीद, बहुत अच्छी बात है। हम उसका जवाब दे रहे हैं, आगे भी देते रहेंगे। अब आवाम को ये बात समझ लेना चाहिए कि जो भी वक्फ बोर्ड से उनके ऐलान पर उनसे सवाल करेगा तो उसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करेंगे। कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे सलीम साहब ये ऐलान कर चुके हैं, और मैं ये बताने में पीछे नहीं हटूँगा। उनके ये अल्फाज है कि जो भी हमारे ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, हम उनके ख़िलाफ़ केस बुक करेंगे। तो आप ये मीडिया वाले भी आ सकते हैं इसके अंदर, आप मीडिया वाले भी आ सकते हैं, प्रिंट मीडिया वाले भी आ सकते हैं। आप अगर कोई भी खड़े रह के वक्फ बोर्ड से सवाल करा, आप ये ऐलान करे थे, क्या करें, वो तो केस बुक हो जाएगा। अब वक्फ बोर्ड जो है ना इतनी पस्ती पर आ गया है, ये ऊँची हरकतों पर आ गया है। तो इससे ये मालूम हो रहा है कि अल्लाह ताला जब किसी को जलील करना चाहता है उसके दिमाग को माऊफ कर देता है। आज वक्फ बोर्ड का दिमाग माऊफ हो चुका है। वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो अपने आप को हक बजाने समझ रहे हैं। और कल के जो वीडियो वायरल हुए हैं और जो आवाम उसका जो ना रद्द अमल ज़ाहिर की है, अगर थोड़ी सी भी जो ना अखलाक़ी, थोड़ी सी भी हमियत अगर बाकी है वीडियो वायरल करने वालों के, जिनकी आवाज़ है, तो उन्होंने जो ना तौबा कर लेना चाहिए कि ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, तौबा कर लेना चाहिए। और मैं हमारे चेयरमैन साहब से मैं अदबन कह रहा हूँ, आप अपने बयान में ये कहे हैं कि मेरे से ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। आप कौन, मैं कौन, आपसे हमारा ताल्लुक़ क्या है? आप एक ज़िम्मेदार सीट पर बैठे हुए हैं, आप उसके जो है ना अहल हैं, आपको एक ज़िम्मेदारी आपको दी गई है अवाम की तरफ से, तो आपसे सवाल करना हमारा हक़ है। तो अब आपकी ज़ातियत पर हम क्यों आएंगे? सवाल ये है, आपका मेरा ज़ाती मामला है क्या? कुछ नहीं है।
میں عوام کے مفادات کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں. ہم یہ آواز آج ہی آپ کے تعلق سے نہیں اٹھائے. آپ جانتے ہیں کہ ہم بڑے جانوروں کی بھی تحریک چلائے تھے, ہم بوکا سوٹ کی بھی جو ہے نا تحریک چلائے تھے, ہم تو نا طلاق ثلاثہ پر بھی تحریک چلائے تھے. کیوں یہ آپ کو یاد نہیں ہے؟ یہ آپ کو نظر میں نہیں آیا کہ ہم کتنے آج ہم غریب مسلم میتوں کے لیے کفن و مکمل سامان دے رہے ہیں؟ آپ اعلان کر کے آپ دھوکہ دیے, لیکن آل انڈیا صوفی علماء کونسل آج 2 سال سے خدمت کر رہی ہے. یہ ہمارا ریکارڈ ہے. آپ ہم کو پوچھتے کون ہیں؟ ہم کو پوچھتے کون ہیں؟ ارے آپ چند دن کے مہمان ہیں کرسی پر, آپ کرسی پر چند دن کے مہمان ہیں, اس کے بعد آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا. لیکن یہ کونسل, میں مر جاؤں گا لیکن یہ کونسل کی خدمت اللہ جاری رکھے گا. غریب مسلمانوں کی جو خدمت کی جا رہی ہے وہ جاری رکھیں گی. میری کوئی حیثیت نہیں ہے, میرے بعد میرے جگہ پہ کوئی بھی آ جائے گا, یہ خدمت جاری رکھیں گا. لیکن آپ کے بعد آپ کا کوئی آ کر جو نا کرنے والا نہیں ہے. ذرا یہ سوچ لیجئے. آپ جو سیٹ کا جو رعب جھاڑ رہے ہیں اور اپنی ہیلتھ کو جو بتا رہے ہیں آپ, یہ دیمک کھانے والا ہیلتھ ہے. یہ ایک دن مٹی میں ملنے والے ہیں آپ اور میں. آپ کس کے اوپر ناز کر کے بتا رہے ہیں میری ہیلتھ دیکھ لو, اللہ کا فضل ہے. یہ اللہ کا فضل ہے آپ کے اوپر کہ مسلمان میتوں کے ساتھ گھناؤنا مذاق کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی عزت کو دن بدن پستی کی طرف لے جا رہا. پھر بھی آپ کو جو نا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. اور اہم بات, آخر میں اہم بات کروں میں, یہاں سے پہاڑی شریف 15 تا 20 کلومیٹر ہے. آپ اعلان کر رہے ہیں بار بار کہ وہاں پر میتوں کو دفن کریں گے. بہت اچھی بات ہے, بہت خوشی کی بات ہے. آپ جس دن پہلی میت دفن کریں گے میں آپ کی گلپوشی کروں گا, اور اگر میرے الفاظ تو آپ کو تکلیف پہنچے تو میں آپ سے معافی بھی مانگ لوں گا. یہ میرا وعدہ ہے. خیر الدین صوفی میڈیا میں وعدہ کر رہا ہے آپ سے. آپ جس دن وہاں پر قبرستان کا کام شروع کر دیں گے میں آپ سے معافی مانگوں گا. میں میرے سخت الفاظ پر معافی مانگوں گا آپ سے. میں اب بتائیے, آپ ایک غریب آدمی یہاں سے شہر سے میت کو لے کے وہاں پر کیسا جائے گا؟ آپ جواب دیجئے مجھے. اور پھر آپ کو یہ, آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ 20 شہر میں پرانے پل کے پاس جیا گڑھ میں 14 ایکڑ قبرستان ہیں. 14 ایکڑ قبرستان جو ہے نا خستہ حالت میں ہے. لوگ وہاں پر قبضے کرتے جا رہے ہیں. کیا آپ وہ قبرستان, آپ کے پاس کئی لیٹر دیے گئے, آپ کے انسپیکٹر آ کے معائنہ کیے وہاں پر, کیا اس کو قابل استعمال نہیں بنایا جا سکتا؟ 20 شہر میں ہے. آپ 20 شہر کے قبرستانوں کو آپ فراموش کر دیے. لال دروازے میں 3 قبرستان ہیں. درگاہ حضرت میر مومن چوک کی 15 ایکڑ زمین پر قبرستان ہے. کیوں آپ کے پاس ریکارڈ نہیں ہے؟ یہ بتائیے, ریکارڈ نہیں ہے. آپ ان قبرستانوں کو قابل استعمال کیوں نہیں بناتے؟ آپ شہر سے 25 کلومیٹر دور زمین بتا کر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لا کے میتوں کو دفن کرو. بتائیے, اس پر ہمارا سوال کرنا آپ کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہے. ہمارا کوئی فکر نہیں ہے. آپ کو تکلیف ہو رہی ہے, ہونا چاہیے. اور آپ جو ہے نا اپنے وعدوں کو پورا کرنا, یہی ہمارا مطالبہ ہے آپ سے.